ایک بہت بڑا شرمیلا صاحبہ اختلاف ہے پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب نے، اور بنیادی نقطے پہ اختلاف ہے۔ فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ ایک دن آگے مزید اس حکومت کو نہیں چلنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جمہوری نظام کے تسلسل کے ضروری ہے کہ 5 سال حکومت پورے کرے۔ تو جب آپ کے ہاں بنیادی اختلافات ہیں تو ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آئیڈیالوجی پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے ملے گی۔ پیپلز پارٹی ایک بڑی جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ ہم ضرور اس بات کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جناب حکومت کی کیا غلطیاں ہیں اور حکومت کی کیا نااہلی ہے، لیکن ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ مولانا صاحب ظاہری بات ہے، از انٹائٹلڈ ٹو ہز اون اوپینین، اور ان کی اپنی رائے ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پہ چلے جانا چاہیے، جو کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ بیزار ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، بے روزگار ہو چکے ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، کوئی چیز میسر نہیں ہے، نہ دوائیاں ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور بار بار اسمبلی کے باہر اس حکومت کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بھائی اپنا قبلہ درست کر لو۔ ایک ایسے نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ جناب یہ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے، عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی، ان کے پاس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر چیز پاکستان میں الحمدللہ زبردست طریقے سے جاری ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں، اور اپوزیشن کی بالخصوص، تو آپ آگے کا لائے عمل طے کرتے ہیں، آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے اس کو لے کے جایا جا سکے۔ اور جو رویہ لائے عمل طے ہو پا رہا ہے شرمیلا صاحبہ، ابھی کیا اپوزیشن حکمت عملی کیا بنا رہی ہے اس حکومت کو راہ راست پہ لانے کے لیے؟ ایک ملاقات میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ملاقاتیں تو جاری ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک ایجنڈا پہ آ کے متفق ہوں گے۔ اے پی سی جب بلائی جاتی ہے تو آپ این ایس سی ایوارڈ کا بہت بڑا ایشو ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی، آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، ملک کے اندر بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کراچی چیمبر آف کامرس والے رو رہے ہیں، انڈسٹری والے رو رہے ہیں، مینوفیکچررز رو رہے ہیں، کسان رو رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے نہیں جا رہے، حالانکہ 40% آپ نے ڈی ویلیویشن کر دی ہے۔ مطلب کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی، بے روزگاری ہو رہی ہے۔ وہاں آپ کہتے ہیں ٹورزم بڑھانی ہے، وہاں آپ موٹرز بند کریں، لوگوں کے نوکریوں سے نکال رہے ہیں، ایک آپ نے بھٹا بٹھا دیا، پوری دنیا میں آپ کی جگ ہسائی ہو گئی ہے۔ مطلب کسی بھی محکمے کو آپ لے لیں، ہر جگہ پر نااہلی ہے، انکمپٹنس ہے، اور بے وقوفیوں کے ایک انبار لگے ہیں، جس نے اس قوم کو ایک گھٹنوں پہ لے آ کے رلا دیا ہے۔ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں آٹا نہیں مل رہا ہے، اب وزیر اعظم وفاق سے بیٹھ کے پنجاب حکومت کو ہدایت دے رہے ہیں کہ جی آٹا فراہم کرو۔ مطلب آپ نے کبھی ایسی چیز سوچی ہے؟ آٹا، گندم، ویٹ جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج لوگوں کو میسر ٹڈی دل کے معاملے کے دورے کر رہے ہیں، بس دورے پہ ہیڈ کوارٹر پہ دورے ہو رہے ہیں، دورے پہ دورے۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ جہاز جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں پائلٹ ہے نا، اس میں پیٹرول ہے، آپ دورے پہ دورے کر رہے ہیں۔ آپ آن گراؤنڈ تو بتائیں نا، آپ نے کیا کیا؟ فصلیں تباہ ہو گئی، کاٹن آپ کی ایکسپورٹ وہ تباہ ہو گئی ہے، آپ کی جی ڈی پی کو، آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے $2.2 بلین کی ریونیو آپ کو دیتا ہے، وہ آپ نے برباد کر دی، کیونکہ آپ نے ٹڈی دل کے اوپر وقت پہ کام ہی نہیں کیا، وہ فصل خراب ہو گئی۔ اب آگے کا، اور بس آج میں دیکھ رہی ہوں کہ چل رہا ہے جی وہ دورہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آخری جملہ تو ظاہر ہے جے آئی ٹی میں شامل نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ بھتہ جو ہے وہ وصول کر رہے تھے، اور پھر سرکاری اداروں سے فشریز کے ذریعے سے بھتہ وصول ہو رہا تھا، اس جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے، جو جے آئی ٹی شرمیلا صاحبہ آپ کی حکومت نے جاری کیا ہے۔ پھر لیاری کا ایڈمنسٹریٹر بھتہ دے رہا تھا عزیر بلوچ کو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ باتیں تو ٹھیک بھی ہیں مراد سعید صاحب کی، ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب میں صداقت بھائی صاحب سے لیتا ہوں کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ اکثر ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ جنون خطابت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جلالی قسم کے آدمی ہیں، اور اکثر میرا خیال ہے کہ ان کا جو لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات کا رسپونڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک شریف پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ اپنی خود کی بےزتی کرا رہے ہیں۔ I wouldn't want to respond to him۔ جو ایک اوریجنل آفیشیل جے آئی ٹی میں ہے وہ ہے، اسے مقدمہ چلنا چاہیے۔ اور عزیر بلوچ پہ پہلے ایک مقدمہ چلا ہے، ٹرائل ہوا ہے، 12 سال سزا ہوئی ہے، تقریباً کوئی 60 کے قریب اور مقدمات ہیں جو قتل، بھتہ گیری، اغوا برائے تاوان کے حوالے سے مقدمے چلیں۔ عدالت سے بالکل سزائیں ملنی چاہیے، اگر اس کے اندر ایویڈنس ہے تو بالکل کریں۔ دیکھیں یہ آپ کیا سمجھتی ہیں شرمیلا صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو جن پوائنٹس میں جہاں پر یہ ذکر ہوا کہ پولیس کرتے ہیں نا تو وہ بڑے بڑے نام
بڑے بڑے نام، ایسے نام لیتے ہیں جو انٹچبل ہوتے ہیں، تاکہ یہ دکھایا جائے کہ جی آپ کی ان سے روابط تھی، آپ ان کے کہنے پہ کر رہے تھے، آپ تو بڑے معصوم تھے لیکن آپ ان کے کہنے کے اوپر کر رہے تھے۔ لیکن چلیں یہ تو مراد سعید کی بات ہوئی، اور یہ بات ہوئی جناب عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کی، کہ اس میں ایک جے آئی ٹی دکھائی گئی جس کے اندر کسی کے دستخط ہی نہیں تھے، ایک جے آئی ٹی دکھائی جس میں 4 لوگوں کے دستخط تھے، اور وہ بھی ایسی جے آئی ٹی جو کوئی ایک ان نون شخص جو ہے وہ لفافے میں ڈال کے ان کے گھر پہ چھوڑ گیا اور آگے لکھ گیا گڈ لک۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے وہ ہے بلدیہ ٹاؤن جے آئی ٹی، جس میں 250-300 لوگوں کو سرے عام بھون دیا گیا۔ مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ جن لوگوں کے نام ہے، جس جماعت کا نام ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ تو یہ اتحاد کر کے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا انہوں نے ان سے پوچھا؟ زہرا شاہد کا قتل ہوا، ان کی بہت پرانی کارکن تھی جی، اور ان کے قتل میں ملزمان کو سزا بھی ہوئی، اور ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دہشت پھیلانے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر ہمیں یہ قتل کرایا گیا ایم کیو ایم کے لیڈران نے، پھر یہ بھول گئے زہرا شاہد کو۔ یہ سوال یہ تو بالکل پرٹیننٹ کوسچن ہے، اور میں اس کا جواب لیتا ہوں صداقت عباسی صاحب سے، وہ اس کا جواب ان سے لیتے ہیں، لیکن ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہتا شرمیلا صاحبہ، وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو چیزیں عزیر بلوچ نے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے جو ہے وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے تھانوں میں ایس ایچ اوز لگائے جاتے رہے اور پولیس کے ساتھ مل کر دوسروں کو قتل کیا جاتا رہا، پولیس کی معاونت لے کر قتل کیا جاتا رہا، اور بھتہ پولیس کے ساتھ مل کر لیا جاتا رہا۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ناکامی تھی، نااہلی تھی، یا پولیس یا پیپلز پارٹی اس میں انوالو تھی؟ دونوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہوگی۔ دیکھیے ہر چیز کے تانے بانے کسی بھی جماعت کی قیادت سے جوڑنا بڑا آسان ہے، نام لے لیں جی، ہر چیز زرداری صاحب کے کہنے پہ ہو رہی تھی، ہر چیز فریال تالپور صاحبوں کے کہنے پر، یہ سب سے آسان کام یہ ہے۔ وہ ریحام خان صاحب نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب عارف نقوی صاحب، یہی جو ابراج گروپ کے مالک تھے، جن کو ابھی برطانیہ میں پکڑا، انہوں نے ایک ہی یہاں پر ریفرنس دیا ہے پاکستان کے، عمران خان صاحب کا دیا ہے۔ ریحام خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب 67% جو خرچہ ہوا ہے 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو، وہ عارف نقوی صاحب نے بھرا ہے۔ اب بتائیں کیوں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ شیخ رشید کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، آج ان کو وزیر ریلوے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ وزیر ریلوے جس کو جنوری کے اندر چیف جسٹس صاحب کہہ چکے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ شرم سے ریزائن کر دیں گے، پچھلے سال جو بگیز کے اندر آگ لگی ہے اور آئی تھنک 70 یا 72 لوگ جو ہیں وہ بیچارے جلس کے مر گئے۔ بالکل صحیح ہے، شیخ رشید صاحب پر تو بے شمار کوسچن مارکس ہیں، لیکن وہ اس وقت ہے نہیں ہمارے سامنے، بے شمار ان کی پرفارمنس پر سوال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا مقدمے چلنے چاہیے جی۔ ان کو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی اور مسئلہ نظر نہیں آ رہا سوائے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے۔ ہمارے ملک میں افر مقدار میں چینی مل رہی ہے۔ جی، اب جو آپ نے سوال کیا شبیرہ صاحبہ، میں ذرا اس کو صداقت بھائی صاحب کے پاس لے جاؤں، ذرا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ مجھے صداقت بھائی صاحب 2 چیزیں بتائیے گا۔ تو مراد سعید صاحب آپ کے خیال میں کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھتہ عزیر بلوچ لے رہا تھا وہ فریال تالپور صاحبہ اور زرداری صاحب کو جاتا تھا؟ یہ نہ جے آئی ٹی میں لکھا ہے نہ کہیں اور پر، تو یہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات جو سوال ابھی شرمیلا صاحبہ نے 2 مرتبہ اٹھا دیا، وہ یہ کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں تو ابہام نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا، وہ آپ کے ساتھ اتحاد میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو بالکل ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا بھی بالکل اسی طرح کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کی یہ عزیر بلوچ والی بات ہے۔ تو پہلی تو بات ہے کہ ہم حکومت تو آپ کی ہے 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیا ایکشن کیا؟ اگر آپ کو ثانیہ بلدیہ ٹاؤن بھی آپ کی صوبے کے اندر اور بڑے شہر کے اندر ہوا، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز سپریم کورٹ میں جائے، ساری جے آئی ٹیز کو شروع سے لے کے آخر تک اس کی سارا انٹروگیٹ ہو، اور کس کس نے سائن کیے، کس کس نے نہیں کیے، کون سی جے آئی ٹی رپورٹ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی ایسا فورم کرے جس فورم پہ ایک ٹرانسپیرنسی انشور ہو۔ دیکھیں ہمارا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ، سندھ جو اپنا گورنمنٹ ہے، اس کے جو مین کرتا دھرتا ہیں، کیونکہ ان کا نام آ رہا ہے، تو جتنے سندھ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں ان کی تو اس پہ سائن ہی نہیں ہے، اور وہ رپورٹ پہ یہ ایلیگیشن اٹھایا گیا تھا، تو اس کے لیے جوڈیشل فورم ہے۔ اس کو تصدیق کروانا یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جو 7 لوگ جو 6 لوگ جو حیات ہیں یا 7 لوگ جو حیات ہیں جو جے آئی ٹی کا حصہ تھے، وہ یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون سی جے آئی ٹی درست ہے حکومت کے لیے یا کسی بھی فورم کے لیے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنی دیر کا کام ہے؟ یہ کنفیوژن تو بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی، 1 ہفتہ پہلے شاید۔ اسد اللہ صاحب، مشکل کی بات یہ ہے، مشکل کسے کہتے ہیں؟ مشکل یہ ہوتی ہے
کہ جب پالیٹکس ہو جاتی ہے، اگر آج فیڈرل گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے جس میں زرداری صاحب یا محترمہ فریال تالپور صاحبہ یا قائم علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے، اس میں سیاسی پہلو بن جائے گا۔ آپ تو پہلے ہی جو آپ کے نیب کے کیسز ہیں، آپ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح وفاقی حکومت اپنے سر پہ یہ ذمہ لے لے کہ ہم ایک جے آئی ٹی رپورٹ کو اگر ہم اپنا فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اس میں تو ان کو سیاست کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا عدالتی فورم ہو جو ٹرانسپیرنٹ ہو اور جو اس کا فیصلہ کرے۔